بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیسن نمبر 10 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ لیسن نمبر 10 بھی کلچرز کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے لیسن نمبر 9 بھی کلچر کے بارے میں تھا، تو اس لیسن کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ کمپوننٹس آف کلچرز کو کنٹینیو کریں گے۔ پہلے ہم نے کمپوننٹس آف کلچرز کے 2 کمپوننٹس کو بریف کیا تھا، سیمبلز اور لینگویج کے بارے میں، اور فردر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ آئیڈیل کلچر اور ریئل کلچر کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد میٹیریل اینڈ نان میٹیریل کلچرز اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ویو شارٹ نوٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے شارٹ لیکچرز اور اسائنمنٹ، جی ٹی ویز اور کوئزز کے سلوشن آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو۔ کمپوننٹس آف کلچرز میں سب سے پہلے ویلیوز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ کلچرلی ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈس آف ڈیزائربلٹی، گڈنس اینڈ بیوٹی دیٹ سروز ایز براڈ گائیڈنس فار سوشل لیونگ واٹ آؤٹ ٹو بی۔ ایگزامپلس آف ویلیوز: ایکول اپرچونیٹیز، اچیومنٹس آف سکسیس، میٹیریل کمفرٹ۔ اس طرح کی اور بھی جو ہم ویلیوز سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر جو ایک اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کو ایک طرح کی برابر اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، اور کامیابی کیا ہے اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی فٹنس، ان کی صحت، ان کی جو ایجوکیشن ہے، یا دوسری آپ کہہ سکتے ہیں انصاف اور جمہوریت، ان ساری چیزوں کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے، ہر سوسائٹی نے سیٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کو ویلیوز کہتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کی کچھ ویلیوز میں ڈفرینس بھی ہوتا ہے، بٹ زیادہ تر سوسائٹیز کی ویلیوز سیم ہوتی ہیں۔ لائک ایجوکیشن، جو کہ آج کل پوری دنیا میں لوگ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر بندے کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کا رہن سہن ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں، بڑے بڑے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ سمپل زندگی کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ لائک سٹی اور ولیج، ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو کافی ڈفرینس ہوتا ہے، تو ان کی ویلیوز بھی جو ہے ان میں ڈفرینس تھوڑا بہت آ جاتا ہے، بٹ زیادہ تر ویلیوز جو سیٹ سوسائٹی کرتی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، وہ موسٹلی جو ہے وہ ایکولی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بلیفس ہیں۔ بلیفس جو لوگ شیئرڈ کرتے ہیں، لوگ کا ایک کنسیپٹ بنا ہوتا ہے، لوگ جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک قسم کا بلیف سسٹم بن جاتا ہے کہ جس طرح کوا بولے تو کہتے ہیں جی مہمان آنے والے ہیں، یا بلی راستہ کاٹ لے تو یہ اچھا شوگر نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کے بلیفس بنے ہوئے ہیں جو کہ ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، بٹ بلیف سسٹم ہر انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ ضرور ہوتا ہے، ہر بندے کا بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر کس طرح سے بلیف کرتا ہے۔ اس طرح کامیابی اگر آپ کے لیے اپنے آپ کے اوپر یقین ہے تو آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا تو آپ کا بلیف سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے۔ اسی طرح نارمز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، جو سوسائٹی کے اندر سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو نہیں کرنا، اور یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح پروسکرپٹیو نارمز اور پریسکرپٹیو نارمز۔ پروسکرپٹیو نارمز ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، لائک جس طرح اسلام کے اندر
کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنا، چغلی یا شراب کو منع کیا گیا ہے. تو یہ بھی نارمز ہیں، ٹھیک ہے. اور جو چیزیں کرنے کی نصیحت کی گئی ہے وہ پریسکرپٹیو ہے، جس طرح سے اللہ پہ یقین رکھنا، اور اس کے بعد لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور اس طرح کی جو بھی اچھی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر ہیں، تو ہم اس کو نارمز کہہ سکتے ہیں، نارمز ہیں. اس طرح مورس اینڈ فاکویز دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو WG سمنر نے ایک کنسیپٹ دیا تھا، اور اس میں اس نے سوسائٹی جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ پراپر کنڈکٹ کرتی ہے اور مورل کنڈکٹ ہے. اور اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنی جو لائف ہے وہ ایک طریقے سے وائلنس کے ساتھ بھی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سوسائٹی کی کچھ روٹینس جو ہیں وہ لیس مورل سگنیفیکینس ہوتی ہیں. ایگزامپلس میں آپ دیکھ لیں، پراپر ڈریسنگ اور اپروپریٹ گریٹنگس اور کامن کارٹسی ہونی چاہیے. یہ ایک مطلب مورل سیٹ کرتے ہیں، جس طرح ویلیوز کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ بھی یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اگر وہ چیزیں نہیں ہو پاتی، کچھ لوگ فالو نہیں کرتے، موسٹلی لوگ فالو نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں، ایک ویلیوز تو سیٹ کی ہوئی ہیں بٹ ان کو فالو اپ نہیں کیا جاتا، تو اس میں پھر لوگ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ آ جاتا ہے. اسی طرح آئیڈیل کلچر اور ریئل کلچرز کے بارے میں دیکھتے ہیں. آئیڈیل کلچرز جو لوگ جن ویلیوز کو سیٹ کیا ہوتا ہے، جن کو لوگ نے اپنی سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ سمجھا، لائک جس طرح اوپر ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے، اس طرح سے فریڈم ہونا چاہیے، فزیکل فٹنس، ہیلتھ، پنکچویلٹی، ان ساری چیزوں کو اگر پراپرلی سوسائٹی کے اندر فالو اپ لیا جاتا ہے تو وہ ایک آئیڈیل کلچر ہو جاتا ہے. اور ریئل کلچرز کا ہوتا ہے جو ایکچوئل سوشل پیٹرنز ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کے اندر کلچرلی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. جس طرح ہم کہہ لیں کہ لوگ جس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ریئل کلچرز کہتے ہیں. ان کی جو ان کے رولس اینڈ ریگولیشنز کو جس طرح سے وہ فالو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو فالو نہیں کرتے. تو ان کو ہم کسی بھی سوسائٹی کو ہم نے جج کرنا ہو، وہاں کے فگرز لینے ہو، تو ہم ریئل کلچرز کے کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے. میٹیریل اور نان میٹیریل کلچرز، اس طرح ہم نے پہلے اوپر پڑھا تھا، ٹینجیبل اینڈ نان انٹینجیبل کلچرز ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فزیکل ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمیں چیزیں فزیکلی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم میٹیریل کلچرز کہتے ہیں. لائک عمارتیں ہیں، یا لوگوں کے کچھ لوگ مٹی کے برتنوں میں پانی اور اس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں، اور کچھ سوسائٹیز کے اندر دوسرے جو برتن ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، اسٹیل وغیرہ کے. تو یہ جو فزیکل ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو میٹیریل کلچرز کہتے ہیں. اور نان میٹیریل کون سے ہوتے ہیں؟ جو بلیفس ہمارا سسٹم ہوتا ہے، جس طرح ہم کس چیز کے اوپر نارمس اور ان چیزوں کو ہم نان میٹیریل کے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جو ہم ان کو چھو نہیں سکتے، فزیکل نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو نان میٹیریل کلچرز کہتے ہیں. اسی طرح کلچرل ڈائیورسٹی ہے. کلچرل ڈائیورسٹی، دیر آر مینی ویز آف لائف اینڈ دیر آر ڈفرینسز ان کلچرز. اب دیکھیں، ہر کلچرز جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ ہے. اب ثقافت دیکھیں، پاکستان کے اندر 5 صوبے ہیں، تو ہر صوبے کی ڈفرینٹ ثقافت ہے. پختون کلچرز ہے، پنجابی کلچر ہے، سرائکی کلچر ہے، سندھی کلچر ہے، بلوچی کلچر ہے. تو یہ ساری جو ڈائیورسٹی
ڈفرینٹ ایریاز میں پائی جاتی ہے. تو یہ اسی طرح باقی ممالک کے حساب سے دیکھیں تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ ہے لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز, اور لوگوں کی جو فنکشنز ہوتی ہیں لائک شادی بیاہ, تو ان میں بھی لوگوں کی جو کلچر ویریشنز ہوتی ہیں ان میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک ایگزامپل انہوں نے کینیڈا کے دیا ہے کہ وہاں پہ لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ان سب کا جو کلچرز ہیں وہ سارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو وہ ان میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیشنس اور آپ کے اسائنمنٹ سولوشنس, GDPS سولوشنس اور کوئزز آپ کو مل سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ